अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनीका निसार। नाजरीन, अल्लाह अल्लाह करके खुदा का शुक्र कि 1 महीने और चंद दिन कबल होने वाला एक रेप इंसिडेंट जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पे हुआ था एक खातून के साथ, जहां उसकी गाड़ी के शीशे को तोड़ के उसे निकाला गया उसके बच्चों के सामने, 3 बच्चों के सामने, और वहाँ डकैती की गई। उससे तमाम की तमाम नकदी और जेवरात छीन लिए गए और जेवरात और नकदी छीनने के बाद उस खातून को जंगल में लेकर जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये गुज्जरपुरा, लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा में हुआ। ये लिंक रोड थी जहाँ हुआ। उसके बाद फिर हमने क्या ही अक्लमंदी वाली जो मुंह से उनके मोती झड़े थे सीसीपीओ लाहौर के उमर शेख साहब के, वो हमने सुने, जहाँ सारा का सारा मलबा डाल रहे हैं वो जी एक ऐसी खातून पे जिसके साथ ज्यादती हुई, और कह रहे हैं देखें जी वो लेट क्यों निकली, देखें जी वो अकेली क्यों निकली, देखें जी वो मोटरवे से क्यों निकली, जीटी रोड से चली जाती। अमूमन हमें ये बताया जाता है कि मोटरवे से जाएं, जीटी रोड से ना जाएं, क्योंकि वहाँ जो होते हैं इस वक्त बड़े अजीबो गरीब से लोग होते हैं। खैर, मंतक अजीबो गरीब सी वो बोलने लग गए उमर शेख साहब, और उसके बाद माफ़ी मांगी उन्होंने। माफ़ी भी ऐसी मांगी कि वो माफ़ी भी उमर शेख साहब से माफ़ी मांगती होगी कि खुदा के लिए मुझे ना मांगो। लेकिन अल्लाह अल्लाह करके आज एक अच्छी खबर तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी इनकरेजिंग खबर आई है कि एक जो मफरूर मुल्ज़िम था, बल्कि मुल्ज़िम है, मेरी नज़र में तो वो मुजरिम है, वो ऑलरेडी मुजरिम है, वो पकड़ा गया। आबिद अली। 25 टीम्स जॉइंटली काम करती रही, 1200 किलोमीटर का इलाका था। 9 सितंबर 2020 को होने वाली एफआईआर का मुल्ज़िम आज जाके फैसलाबाद से पकड़ा गया। इतने दिन उमर शेख अनाउंसमेंट्स में और फजूल वाहियात किस्म के बयानात में देते रहे। इतने दिन वो इंतज़ार करते रहे कि जी किसी तरीके से माहौल बनाया जा सके, एनेबल कर रहे वो आगे वाले रेप को। लेकिन खैर वो मामला हो गया, माफ़ी उन्होंने मांगी, बड़ी अजीबो गरीब सी माफ़ी उन्होंने मांगी। लेकिन वो तमाम चीज़ें होने के बाद आज आबिद अली अल्लाह अल्लाह करके पकड़ा गया। अब इसके साथ सख्ती बरती जाए। एक ऐसा इंसान जो कि इतना दरिंदा सिफ्त है कि उसने बच्चों के सामने माँ को ज्यादती का निशाना बना दिया। एक ऐसा शख्स जिसने पैसे ले लिए। अब इज्जत तो छोड़ दो खातून की, वैसे इज्जत खातून की नहीं गई, इज्जत इन लोगों की गई है, खातून का कोई कसूर नहीं है। लेकिन ऐसा दरिंदा सिर्फ शख्स, इसको तो अब जिंदा भी नहीं रहना चाहिए। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से रेपिस्ट की, तमाम रेपिस्ट की सरेआम फांसी के हक में हूँ। अब चाहे शीरी मज़ारी जो मर्जी बोलें या फवाद चौधरी जो मर्जी बोलें, चाहे ये लोग बोले नहीं जी उनके इंसानी हुकूक हैं, वो इंसान के दर से हैं, मैं तो उन्हें दरिंदा भी नहीं बोलती, इसलिए क्योंकि दरिंदे भी इस तरह की हरकत नहीं करते, बच्चों के सामने इस तरह की हरकत नहीं किया करते। या दरिंदे से भी एक जो है वो कदम आगे बढ़ गए हैं और उससे भी बदतर है। अब ये जो इशू हुआ था, ये तमाम इशू, इसको हम टीवी पे भी डिस्कस नहीं कर सकते। अब ये जो अच्छी खबर आ गई ये तो आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे टीवी पे नज़र आने लग जाएगी, लेकिन हमें पेमरा की जानिब से 2 अक्टूबर 2020 को, यानी आज से तकरीबन 10 दिन पहले, ये नोटिस आया कि जी बस बहुत हो गया, आपने बड़ा डिस्कस कर लिए ये वाला केस, अब ये केस टीवी पे डिस्कस नहीं होगा। और कहा क्या पेमरा ने? पेमरा कहता है जी नोटिफिकेशन के अंदर कि सिंस ये जो ऑफेंस है ये ज़्यादती से रिलेटेड है तो फैमिली को और ख़ातून को डिस्कम्फर्ट और डिसग्रेस होगा। पेमरा, कोई थोड़े से अक्ल के नाखून। डिस्कम्फर्ट और डिसग्रेस उनको होना चाहिए जिनको पकड़ नहीं पा रहे थे, जो आज जाके पकड़ा गया पंजाब पुलिस से। सीसीपीओ उमर शेख, जिनको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज किया हुआ था उनकी सरबराही के अंदर, वो अल्लाह अल्लाह करके पकड़ लिया। वो भी इसलिए क्योंकि मीडिया ने प्रेशर बिल्ड किया था, नहीं तो कितने लोगों के साथ ज्यादती होती है, कितनी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती होती है। क्या अभी 2.5 साल की जैनब, एक पहले जैनब थी और एक अभी 2.5 साल की जैनब के साथ ज्यादती नहीं हुई? उसके सीने को, उसके पेट को चाक नहीं कर दिया गया दरांती के साथ?
کیا اس سے پہلے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی رہی؟ مدرسوں کے اندر کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ وہ کسی کو نظر نہیں آتا. یہ نظر آ رہا ہے کہ میڈیا اس معاملے کو اٹھا کیوں رہا ہے یا اس کو پک اپ کیوں کیا ہوا ہے. یہ نظر نہیں آتا کہ وہ بچے جو زیادتی کا نشانہ بن رہے ہیں یا وہ خواتین جو ڈیلی بیسس پر ہراس ہو رہی ہوتی ہیں وہ کتنا ڈسکمفرٹ کا نشانہ بنتی ہوں گی. آپ کی جو ہے وہ عجیب ہی قسم کی مورل ایٹیٹیوڈ یا مورل سٹینڈرڈز ہیں کہ ٹی وی پہ بات نہ آئے ویسے معاشرے میں جو مرضی کچھ ہوتا رہے. اب سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بچوں اور خواتین کے لیے، اور بچے صرف لڑکیاں بچے نہیں، بچیاں نہیں بلکہ بچے لڑکے، اور پچھلے دنوں 18 سال کے ایک بچے کا بھی قتل ہوا ہے اسی طریقے سے کہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی، مزاحمت کی، اس کو قتل کر دیا گیا. انتہائی انسیف انوائرمنٹ ہو گیا ہے، اور یہ انسیف انوائرمنٹ اس لیے ہوا ہے کیونکہ پولیس والے بھی اس طرح کی حرکتوں کے اندر ملوث ہیں. عمر شیخ جیسے سربراہان لگائے جاتے ہیں پولیس کے ٹاپ لیول کے اوپر جو کہتے ہیں نہیں قصور تو اس کا تھا جس کا ریپ ہوا، ان کا قصور جو تھا وہ تو تھا لیکن قصور اس کا بھی تھا. جب آپ قصور کا ڈائریکشن ہی چینج کر دیں گے تو پھر جو قصور کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی جو اب ہو رہی ہے وہ ہوتی چلی جائے گی. تو آنکھیں کھولیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے معاملہ حل نہیں ہو جاتا، پیمرا کے نوٹس دے دینے سے معاملہ حل نہیں ہو جاتا. یہ معاملہ تب حل ہوگا جب ہر شہری پاکستان کا، ہر شہری ہر بچے کے اوپر نظر رکھے گا کہ کہیں کسی بچے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا بزرگ تو نہیں جس کے ساتھ بچہ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ مسئلے میں ہو. آتے جاتے کتنی خواتین کو ہاتھ لگایا جاتا ہے بازاروں کے اندر، کسی کو پتہ ہے؟ کوئی ایکشن لیتا ہے اور پھر آپ لگا دیتے ہیں. اور یہ میں بات کر رہی ہوں، یہاں بہت سارے جو ملا حضرات ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی نہیں دیکھیں خواتین کی جو ڈریسنگ ہے وہ دیکھیں. یہاں نقاب والی خواتین، یہاں گھر پہ بیٹھنے والی خواتین جو اپنی چادر چار دیواری میں ہوتی ہیں، گھر میں گھس کے ان کو ریپ کیا جاتا ہے. یہاں چھوٹی چھوٹی چند ماہ کی بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے جو ڈائپر میں ہوتی ہیں، جن کی ڈریسنگ کا کوئی دور دور تک تعلق بھی نہیں. یہاں لڑکوں کو، بڑے لڑکوں کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں چھوٹے بچوں کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو آئی ایم سوری، خواتین کے کپڑے نہیں، آپ کی ذہنیت میں مسئلہ ہے. اور جب تک یہ ذہنیت کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ہم دیکھتے رہیں گے. اور پاکستان کی خواتین اور عقل اور فہم رکھنے والے مرد بس اب they have had enough، اب وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے. اس سے پہلے یہ جو عابد علی ہے یہ پہلے بھی ریپ کے کیس کے اندر جو ہے وہ ملزم اور مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیا گیا. پاکستان کے قوانین کی دھجیاں بکھیر دی گئی. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم بھی آفرین ہے اس کے اوپر کہ ایک شخص کے اوپر اتنا سنگین الزام لگا ہوا ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ضمانتیں تو ہمارے یہاں ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے مفت کی بریانی بٹ رہی ہو. یہاں اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو عابد علی جیسے لوگ ایک مہینہ اور چند دن تک مفرور رہیں گے، پولیس کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی. یہ 25 ٹیمیں جو بنائی تھی نا آپ کی، یہ 25 دن کے اندر بھی لوگوں کو نہیں اس عابد علی کو ڈھونڈ کر نہیں نکال سکی. ایک مہینے سے اوپر اس کو وقت لگا ڈھونڈنے میں. یعنی ایک شخص نے تگنی کا ناچ نچا دیا آپ کی پوری پنجاب پولیس کو، جو کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کے بعد سب سے بڑی ایک مسلح فورس ہے. اگر یہی حال رہا تو آپ اپنی 50% آبادی جو کہ خواتین ہیں اور 60% جو نوجوانان ہیں ان کو آپ شدید ڈینجر کے اندر ڈال رہے ہیں. ایک تو یہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں کی ویسے ہی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ جو ہمارے ارباب اختیار بڑا ہیومن رائٹ کرتے ہوئے دوسرے پتہ نہیں باہر کے کن آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، بس کر دیں. آپ کے پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. کبوتر مت بنیں اور اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. یہ پیمرا چاہے کوریج بند کرا دے، یہ ریپ کے کیسز تو بند نہیں ہو رہے نا. پہلی زینب کے ٹائم پر اگر قدم اٹھائے جاتے ٹھوس، جس ٹائم پر پی ایم ایل این کی حکومت تھی، جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز اس پورے گروہ کا حصہ ہیں، جہاں انٹرنیشنل ڈارک ویب کے اندر بچوں کی جو پورنوگرافی کی ویڈیوز ہیں وہ والی ویڈیوز پکڑنے والا سہیل پکڑا جاتا ہے، وہاں آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ٹی وی پہ نہ دکھائیں.
ہوتی چاہے پیچھے کچھ بھی رہے، یہ تو سراسر ناانصافی ہے. اور اتنے دن اگر کسی ریپسٹ کو پکڑنے میں لگ جاتے ہیں، وہ بھی اس لیے کیونکہ میڈیا نے اٹھایا، سوشل میڈیا ہائپ بن گئی. اگر یہ کوئی جسٹ another کیس ہوتا تو یہ محنت بھی نہ کی جاتی، یہ 25 ٹیمیں بھی نہ بنتی، یہ 1200 کلومیٹر کے احاطے کو بھی سرچ نہ کیا جاتا، یہ آج عابد علی جو 1 مہینے بعد اللہ اللہ کر کے پکڑا گیا یہ بھی نہ پکڑا جاتا. تو آپ خدا کے لیے ہیومن رائٹس جو ہے نا، یہ باہر جا کے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بند کریں، اور یہاں جانوروں کو، بلکہ جانور سے بھی بدتر انسانوں کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں جیسے وہ دوسروں کو ٹریٹ کرتے ہیں. جب تک آپ کیفر کردار پر نہیں پہنچائیں گے اور مثالی پنشمنٹس نہیں دیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں پنشمنٹس وہ نہیں دیں گے، تب تک یہ پاکستان صحیح نہیں ہونے والا. یہاں کوڑے بھی ہونے چاہیے، یہاں پبلک ہینگنگز بھی ہونی چاہیے، اس کے بعد دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، لیکن ہمیں اپنے پاکستان کو صحیح کرنا ہے. دیٹ از دی اونلی پرپز دیٹ شوڈ بی ان آور مائنڈ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں بسنے والی خواتین اور بچے سیف رہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں. پاکستان کا کوئی بچہ، اگر وہ آپ کا بچہ نہیں ہے کسی اور کا بچہ بھی ہے، تب بھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے. بچے، بیٹیاں، خواتین، مائیں، یہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ قوم کی سانجھی ہوتی ہیں، ان سے قوم بنتی ہے. تو اس لیے بچوں، بچیوں، خواتین کی جو عزت، آبرو اور ان کا تحفظ ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھیے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.